السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو ہم بات کریں کہ مشت زنی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں کچھ وظائف بتاؤں گا، آپ ان پر عمل کیجئے اور اعتماد کیجئے، انشاءاللہ آپ مشت زنی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، مشت زنی کے اتنے سارے نقصانات ہیں کہ میں آپ کے لیے بتا نہیں سکتا۔ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ مشت زنی کے کتنے سارے نقصانات ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے لیے مشت زنی سے چھٹکارا کا وظیفہ بتانے والا ہوں، آپ ان پر عمل کیجئے۔ میرے بھائی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آئے۔ بھائیو، مشت زنی کے اتنے سارے نقصانات ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ چکر کھاتے ہیں۔ بہت سارے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمارا بیوی کے پاس لیٹنے کا دل نہیں کرتا، بیوی سے جمع ملاقات کرنے کا دل نہیں کرتا، ہمارا من کرتا ہے کہ ہم مشت زنی کر لیں۔ اب بتائیے میرے بھائیو، کیونکہ یہ عادت بن چکی ہے بچوں کی۔ آج کل آپ دیکھیے 13-14 سال کے بچے یہ کام کر رہے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں جب بچے کو تر و تازہ ہونا چاہیے، اس کے جسم میں خون دوڑنا چاہیے، وہ اس وقت تک اس خون کو نکال دیتا ہے، بالکل خراب کر دیتا ہے اپنی زندگی کو، اور پھر دوا لیتے ڈولتے ہیں وہ ہمارے بھائی۔ کبھی کسی حکیم کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی حکیم کے پاس جا رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ اس سے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس سے آج ہی کیا نام اس کو چھوڑیے اور اس وظیفوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ضرور کامیاب ملے گی آپ کو۔ اور اگر کوئی اور دوست آپ کو کرتا ہے تو آپ اس کو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان تمام چیزوں سے میرے بھائی مکتی پائے اور وہ تندرست ہو۔ میرے بھائی تندرست ہونا چاہیے، اچھا کھاؤ پیو، اس میرے بھائی اس خون کو، اس پانی کو ایسے مت بہاؤ۔ میرے بھائیو، اب بات کرتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا پانے کا کیسے، اس سے ہم چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کرنا کیا ہے؟ دیکھو، اس میں دو طریقے کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے میرے بھائیو جو جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ کیا کریں میرے بھائیو؟ جب آپ بیوی سے ملاقات کے لیے جائیں، تو میرے بھائیو کرنا کیا ہے؟ آپ کو وضو بنانا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی یہ درود شریف پڑھنی آپ نے وضو کے بعد۔ اس کے بعد آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آخر تک پڑھنی ہے میرے بھائی، آدھے صفحہ کی۔ اس کے بعد میرے بھائیو کیا کرنا؟ اس کے بعد آپ کو 2 سورت اور پڑھنی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتیں پڑھنی ہیں جو اخیر میں کلام پاک کے بالکل اخیر کی 2 سورتیں ہیں، یہ پڑھنی ہیں۔ ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد میرے بھائیو آپ کو اپنے پورے شریر پر پھونک مارنی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو پھونک مارو، ایسا کرو۔ ایک تو طریقہ ہے اپنے ہاتھوں کو پھونک مارو اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے شریر پر پھیر لو، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ کہ اپنے پھونک مار لو دائیں بائیں جانب، اور جس بستر پر آپ لیٹ رہے ہو اس کے چاروں طرف پھونک مار لو میرے بھائیو۔ انشاءاللہ پھر آپ کو مشت زنی کرنے کا دل نہیں کرے گا، بیوی سے جمع کرنے کا دل کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، آپ اعتماد کیجئے اپنے اوپر اور اللہ پر بھروسہ کیجئے میرے بھائی، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک پر بھروسہ کیجئے۔ ایک تو یہ ہوئے جن کی شادی ہوئی پڑی ہے، اور جن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی پڑی، میرے بھائیو آپ بھی یہی جو میں نے وظیفے بتائے ہیں انہی وظیفوں کو پڑھیں۔ یعنی کہ درود شریف پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ کو، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے، وضو بنانی ہے پہلے۔ اور میرے بھائیو ایک بات اور بتاؤں، آپ 24 گھنٹے باوضو رہیے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، ان سے آپ تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اور جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ دماغ کی کمزوری ہے، کیونکہ میرے بھائی دماغ بھی اس سے کمزور ہوتا ہے، تھکن بھی محسوس ہوتی ہے۔ دماغ انشاءاللہ آپ کا اور تیز ہوگا، قوی ہوگا، حافظہ بڑھے گا۔ آپ باوضو رہیے، 24 گھنٹے باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ میرے بھائیوں اگر آپ باوضو رہیں گے تو آپ ان تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور آپ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ جو بھائی اور کر رہے ہیں کام وہ بھی اس بری ناپاک چیز سے نجات پائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے میرے بھائیوں، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعا کریں گے، لو لگا کر دعا مانگیں، کوئی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ لیٹ دیتا ہے درست دیتا ہے، کہتے ہیں نا لیٹ ملا درست ملا، کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ ضرور نجات پا جائیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ کوشش کیجئے
اور ان وظیفوں پر عمل کیجئے جیسے جیسے میں نے آپ کے لیے بتایا. ایک مرتبہ اور دوہرا دیتا ہوں میرے بھائیوں. آپ کو وضو بنانی ہے، درود شریف پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، قل اعوذ رب الفلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے میرے بھائیوں. انشاءاللہ ان کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لیجئے اور آپ انشاءاللہ اس بیماری سے نجات پا جائیں گے دھیرے دھیرے. دیکھو بھائیوں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی انسان ہے، کسی کی اس کو لت پڑی ہوتی ہے، ایک مرتبہ سے تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا میرے بھائیوں، کیونکہ یہ لت اتنی بری ہے. لیکن آپ جب اس پر عمل کریں گے تو میرے بھائیوں دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس کو چھوڑ دیں گے. اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ چھوڑ دیں گے آپ اس کام کو. شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آئیے. السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.